یہ کیا استاد صاحب کے الفاظ ہیں یا حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عبارت کا ترجمہ؟ جب یہ امام نووی کی عبارت کا ترجمہ ہے، تم جو ہے لیبل جو ہے وہ استاد صاحب پر لگا رہے ہو، اور جاہل تم اتنے ہو کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں فتن عربی زبان کا لفظ ہے، اور کس معنی میں ہے، تم اردو زبان میں جو فتنہ ہے وہ اس کا معنی تم کرتے جا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ معزز سامعین، اشرف آصف گوندل نے جو سیدہ کائنات کے بارے میں انتہائی نازیبا کلمات استعمال کیے، اس پر بحث و مباحثہ جاری تھا۔ آصف تو میدان میں نہ اتر سکا اور 3.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد اس کے وکیل نے تحریری طور پر مناظرہ میں اترنے کی ہمت کی، اور اشرف آصف نے اپنا وکالت نامہ زاہد نعمانی کے حوالے سے لکھ کر دیا کہ اس کی شکست میری شکست ہوگی۔ سامعین، آپ سکرین پر ذرا یہ وکالت نامہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر تحریری مناظرہ 3 دسمبر سے شروع ہوا، اور جو سلسلہ چلتا رہا وہ بھی آپ لوگوں کی نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ قبلہ استاد گرامی کی جانب سے پہلی قسط، دوسری قسط، تیسری قسط، چوتھی قسط جاری کی گئی، حتیٰ کہ 5ویں قسط بھی جاری کی گئی، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا، اور بالآخر جب چوتھی قسط جاری کر دی گئی، جو ہماری طرف سے ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اس سے تھوڑا سا وقت پہلے انہوں نے ایک تحریر بھیجی۔ اس میں جو انہوں نے پخ ماری اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے بارے میں گفتگو کی، اور نعوذ باللہ آپ کی طرف نازیبا کلمات کی نسبت کی، وہ بھی اس میں ہیں۔ اور بالآخر اشرف آصف کا وکیل وہ 23 دسمبر کو بھاگ گیا میدان سے، اور اس نے یہ اپنے لیٹر پیڈ پہ یہ ایک تحریر جاری کی۔ ذرا آپ اسکرین پر اس تحریر کو ملاحظہ فرمائیں۔ سامعین، آپ نے دیکھا کہ اس نے تحریری طور پر کہا کہ میں مناظرہ سے جا رہا ہوں، لہذا اب جو اس معاملے کو جو ہینڈل کرنے والے ہیں وہ شاید عمران صاحب ہوں گے، وہ اس معاملے کو ہینڈل کریں گے۔ اور پہلے آپ نے اسکرین پر یہ بات بھی دیکھی، اس کا وکالت نامہ بھی دیکھا، اور وکالت نامے کے بعد جو ان کے بھاگنے کی تحریر ہے وہ بھی آپ نے دیکھی، اور 23 دسمبر کو دم دبا کے حضرت صاحب بھاگ گئے۔ باقی اس تحریری مناظرے کے درمیان انہوں نے جو دلائل پیش کیے یا اپنے داموں پر، وہ بھی آپ کی نظروں سے مخفی نہیں ہیں، اور قبلہ استاد گرامی نے ہر ان کے اعتراض کا جو جواب دیا، ہر ان کے عذر کا ازالہ کیا، تاکہ کسی انداز اور کسی طریقے سے حق واضح ہو جائے۔ لیکن وہ تو دنیا پر آشکار ہو چکا کہ ان کی علمی حیثیت کیا ہے، کہ یہ دلائل کے میدان میں کتنی اوقات کے مالک ہیں، اور کیا کچھ یہ کر سکتے ہیں، یہ ساری دنیا پر واضح ہو گیا۔ اور الحمدللہ اللہ نے اہل حق کو فتح عطا فرمائی، اور جو خطائی تھے، جو دجالی تھے، وہ دم دبا کر یہاں میدان مناظرہ سے بھاگ گئے۔ جب ان کا امام بھی نہیں نکل سکا، اور پھر ان کا وکیل بھی 23 دسمبر کو دم دبا کے بھاگ گیا، تو اب انہوں نے ایک وہ شخص کہ جو مفلوج الحواس ہے، اس کی عقل بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور مجھے کیا کہنا ہے، اس آدمی کو بدتمیزی کرنے کے لیے انہوں نے میدان میں اتار دیا ہے۔
سامعین، اس نے جو گفتگو کی ذرا اس کی عقلی حیثیت کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی عقل کا مالک ہے، کہہ کیا رہا ہے اور دعویٰ کیا ہے، دلیل کیا دے رہا ہے۔ ذرا آپ اس کو سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ مقام یہ رکھتا ہوں پہلے نمبر پہ تو اس چمن زمان نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لحاظ سے خطا کار کے لفظ لکھے۔ یہ پیج نمبر اس کا 100، یہ بڑا قابل غور مقام ہے۔ انہیں بھی تعویل میں خطا کار نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کا طرز عمل درست تھا جو اللہ جل وعزا نے انہیں بذریعہ اجتہاد دکھایا۔ اب اس کے اندر اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لحاظ سے لکھا کہ انہیں بھی تعویل میں خطا کار، اگر آپ دیکھ سکیں تو میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں، یہ اگر آپ پڑھ سکیں تو یہ پڑھ لیجئے گا کہ انہیں بھی تعویل میں خطا کار نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے یہ کہا کہ چمن زمان نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے کہ انہیں بھی تعویل میں خطا کار نہیں کہا جا سکتا۔ تو کیا چمن زمان نے صحابہ کرام کی طرف خطا کی نسبت کی ہے یا یہ کہا ہے کہ خطا کار نہیں کہا جا سکتا؟ حضرت صاحب، آپ میں تو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ آپ دعویٰ کیا کر رہے ہیں اور بکھلاہٹ کا ایسا شکار ہیں کہ وہ لکھ رہے ہیں نہیں کہا جا سکتا، اور آپ استدلال کس پر کر رہے ہیں؟ خطا کار کا ہے، خطا کار کا ہے۔ اب میں تو آپ کی عقل کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہی کر سکتا ہوں کہ جو بندہ پڑھ بھی یہ رہا ہو اور دعویٰ کیا ہے اور اس کے اوپر پڑھ بھی رہا ہے کہ نسبت کون سی ہے، نسبت ایجابی ہے یا نسبت سلبی ہے، جس کو اتنا بھی شعور نہ ہو اس آدمی کے ساتھ کون مناظرہ کرے گا؟ پہلے تو اپنے اندر کوئی علمی استعداد، علمی صلاحیت پیدا کرو، پھر کسی سے بات کرنا۔ دوسرے مقام پہ یہ کہتا ہے کہ چمن زمان نے لکھا ہے کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی کی نسبت جائز نہیں۔ اور اسی طرح صفحہ نمبر اس نے 122 پہ 122 پہ کہا کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی کی نسبت جائز نہیں۔ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی کی نسبت جائز نہیں، یعنی مطلقاً کوئی لفظ خطا بول کر خطا اتحادی مراد لیتا ہے تو اس پر گستاخی کا، کفر کا فتویٰ یہ لگا رہا ہے۔ یہاں کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی کی نسبت جائز نہیں، کیونکہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا اور سب کا مقصد اللہ جل وعلا کی خوشنودی تھا۔ انہوں نے لکھا کہ قطعی اور یقینی طور پر غلطی کی نسبت جائز نہیں، تو کیا غلطی کی نسبت کی ہے یا غلطی کی نفی کی ہے؟ یہاں ایجابی نسبت ہے یا سلبی نسبت ہے؟ آپ میں چونکہ عقل تو ہے نہیں، عقل سے ویسے ہی تم پیدل ہو، اور جو عقل سے پیدل ہوتا ہے اسے کیا پتا کہ نسبت ایجابی کیا ہے، سلبی کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ قطعی طور پر نسبت کرنا جائز نہیں، اور تو انہی کی اس عبارت کو لے کے استدلال کر رہا، دیکھو اس نے غلطی کہی۔ تو اب تیرے جیسے آدمی کے ساتھ کون گفتگو کرے؟ مجھے یہ بتا کہ جس کو نسبت ایجابی اور سلبی کا بھی فرق نہ ہو، اور جسے یہ بھی پتا نہ ہو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے اور میرا دعویٰ کیا ہے، ہم تیرے ساتھ کس طرح بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ اور دوسرے مقام پہ یہ تو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ صحابہ جو فتن میں مبتلا ہوئے۔ اسی طرح جو تیسرا مقام ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر اس کا ہے 136، اور جان کے صحابہ کرام کو برا بلا کہنا حرام ہے، اور جان کے صحابہ کرام کو برا بلا کہنا حرام ہے، سخت ترین حرام کاموں سے ہے، چاہے وہ صحابہ جو فتن میں مبتلا ہوئے یا ان کے علاوہ، وہ صحابہ جو فتن میں مبتلا ہوئے، فتن یعنی فتنہ میں مبتلا ہوئے۔ اب اس چمن زمان سے کوئی پوچھے کون کون سے صحابہ کرام علیہم رضوان فتنہ میں مبتلا ہوئے، جس معنی میں یہاں اس نے فتن لکھا ہے۔ صاحب مجھے یہ بتاؤ، فتن کا آپ نے جو معنی فتنہ کیا ہے، اردو میں جو فتنہ ہے، کیا یہ فتن کا معنی ہے؟ جو اردو میں فتنہ کا معنی ہے، عربی میں فتن کا معنی یہ ہے؟ تو کیا
کتب حدیث میں کتاب الفتن نہیں ہے؟ اور مزید یہ کہ تیری عقل کو جو دونوں ہاتھوں سے بندہ سلام کر سکتا ہے اور تجھے یہی کہہ سکتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ کس کی عبارت کا ترجمہ ہے؟ یہ کیا استاد صاحب کے الفاظ ہیں یا حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی عبارت کا ترجمہ؟ جب یہ امام نووی کی عبارت کا ترجمہ ہے تم جو ہے لیبل جو ہے وہ استاد صاحب پر لگا رہے ہو، اور جاہل تم اتنے ہو کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں فتن عربی زبان کا لفظ ہے اور کس معنی میں ہے، تم اردو زبان میں جو فتنہ ہے وہ اس کا معنی تم کرتے جا رہے. اس لیے سامعین آپ نے دیکھ لیا کہ ان علمی یتیموں کی حیثیت کیا ہے، کیا اوقات ہے اور کتنی یہ استعداد کے مالک ہیں کہ پہلے تو امام وہ اسٹوڈیو سے باہر نہیں نکل سکا، اور امام کے بعد پھر ان کا وکیل 23 دسمبر کو دم دبا کے بھاگ گیا اور تحریری مناظرہ کے درمیان اپنے داموں پر دلیل بھی نہیں پیش کر سکے، ہمارے داموں کو رد بھی نہیں کر سکے، اور پھر جو بڑا شور مچا رہے تھے 11 سوال ان کے جواب بھی دیے، تو اس کے بعد کیا حاصل ہوا؟ لہٰذا سامعین کے سامنے، ناظرین کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تم کس حیثیت اور کس اوقات کے مالک ہو. کیا ایسا شخص علماء سے مناظرہ کرے گا، ایسا بدتمیز قسم کا انسان کہ وہ مناظرے کا حال ہوگا؟ سامعین آپ نے دیکھ لیا، اللہ نے حق کو فتح عطا فرمائی ہے، اور انشاءاللہ حق کی خاطر جو کچھ ہم سے ہو سکا اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سرفرازی کے لیے ضرور اپنی خدمات پیش کرتے رہیں گے. اللہ سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید الانبیاء.